بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے پارٹ 1 میں سنا کہ عمران خان کی جتنی گستاخیاں بے ادبیاں اس فتنی کی تھی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ عجیب اتفاق اور محض اتفاق اور غلطی زیادہ میکسیمم 3 بار ہو سکتی ہے، 3 بار سے زیادہ اس کو اتفاق کہنا یا غلطی کہنا یہ اہم کیا ہے، اس سے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں تحریک لبیک کے کارکن یا جو بھی اس عمران خان کو کہتے ہیں کہ یار عمران خان نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ ایک تو ناظرین کامن سینس کی سوال ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، بے دین ہے، اور اس کی نشانیاں موجود ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، تو وہ اتنے اچھے کام کیسے کر سکتا ہے؟ جو اتنا اچھا کام کرے گا تو وہ پھر بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثبوت بھی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت بھی رکھوں گا۔ یہ تو کامن سینس کی میں سوال کا بات کر رہا ہوں، ثبوت کی بھی بات کروں گا کہ انتہائی سچا عاشق رسول اور دین کا فکر رکھنے والا آدمی کبھی بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول ہے وہ اپنے محبوب کے لیے اتنا بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے، بے احتیاطی سے کام نہیں لے سکتا ہے۔ تو ناظرین عمران خان کے جو اچھے کام ہیں، سب سے پہلی بات ہے کہ جو عمران خان نے UN میں تقریر کی تھی تو اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی تھی کہ وہ تقریر کے حد تک ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات اس نے جو کی تھی کہ بھئی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، ہم گستاخی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گستاخوں کے لیے ایک الگ قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جس سرزمین کے اوپر عمران خان یہ مطالبہ کر رہا تھا ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے اپنے ملک میں گستاخوں کے لیے قانون بھی موجود ہے اور گستاخ بھی موجود ہے، اور ہم آہستہ آہستہ کر کے سب کو چھڑوا رہے ہیں اور وہ قانون ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں ہمارے ساتھ یہ مثال کر لی ہے کہ اتفاق بھی کر چکی ہیں اور ہم کو یقین دہانی بھی کرا چکی ہیں، اور کئی بار کوشش بھی کیا ہے کہ ہم 295C ختم کر دیں گے، جو ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور وہ وہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور گستاخوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو اس کا جو اصل مقصد تھا وہ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے کہ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد اس نے جو اقوام متحدہ میں یہ اسلامی ممالک نے مل کے قرارداد جمع کیا ہے اسلام فوبیا کے خلاف، تو وہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ وہ کس لیے ڈرامہ ہے کہ جو 57 اسلامی ملک اگر اسلام فوبیا کے لیے سائن کرنے کے لیے قرارداد کے لیے متفق ہو سکتے ہیں کہ ہم قرارداد جمع کراتے ہیں کہ تاکہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو پالیسیاں یعنی گستاخیاں ہوتی ہیں، بے ادبیاں ہوتی ہیں یا ان کو برا بلا کہا جاتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو 57 ملک ہیں یہ سائن کرنے کے لیے متفق ہو گئے، لیکن ان میں یہ اتفاق نہیں تھا کہ فرانس ہو گیا، ہائی لینڈ ہو گیا، نیدرلینڈ ہو گیا، ان کا ہم بائیکاٹ کر دیں گے، ان کے سفیر کو نکال دیں گے۔ ان کا جو اصل قرارداد جمع کرانے کا مقصد تھا، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان کا جو اصل مقصد تھا، تو یہ جتنے لبرل حکمران ہیں نا، اسلامی ممالک جتنے ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ لبرل ہیں، سیکولر ہے، یہودی ایجنٹ ہے، ان کے اپنے ملک کے اندر جو علماء اکرام ان کو پش کرتے ہیں کہ بھئی آپ حاکم ہیں تو آپ نے کیا کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، تو آپ کا عملی کام کیا ہے؟ تو وہ اپنے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مذہبی دلچسپی کو روکنے کے لیے اپنے سپورٹروں کو ایک مواد پیش کیا کہ ہمارے سپورٹر کہیں نہیں جی ہمارے لیڈر تو بڑے دیندار ہیں، وہ تو اسلام کا فکر رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک برائے نام سی فارمیلٹی پوری کر کے قرارداد جمع کرا دی، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے OIC میں کہا ہے کہ قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ فلسطین کے مسئلے پہ قراردادیں ہوں، کشمیر کے مسئلے پہ قراردادیں ہوں، یا کسی اور مسئلے کے اوپر جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے یا اپنے ملک میں پارلیمنٹ میں جو قراردادیں ہوتی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک ان کے اوپر کوئی عملی کام نہ ہو، قانون سازی نہ ہو، تو اس قرارداد کی ایک ردی کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ قرارداد جمع کرانا یہ بھی ایک فارمیلٹی تھی، اس کے اوپر بھی میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے کہ بھئی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازم قرار دینا، یہ بہت دلچسپ ہے ناظرین سننا کہ طارق جمیل کیا کہتا ہے۔ کہ طارق جمیل کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو کیا عمران خان نے ریاست مدینہ کے لیے کام کیا، تو طارق جمیل کہتا ہے کہ بھائی عمران خان کا کام ہے بولنا، اس کا کام ہے عوام کو بتانا، عمل تو ہم نے کرنا ہے، ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی ہے، یعنی کہ گناہ ہم نے چھوڑنا ہے، فحاشی ہم نے چھوڑنی ہے، قتل و غارت ہم نے چھوڑنی ہے، ہر برے کام ہم نے چھوڑنا ہے۔ عمران کا کام ہے بتانا، اس نے بتا دیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جو
عمران خان کوئی عالم جب مولوی یا لیکچرار نہیں ہے کہ اس کا کام ہے صرف بولنا، وہ حاکم ہے، اس کا کام ہے قانون سازی کرنا۔ تو عمران خان کے ریاست مدینہ کے حوالے سے کہ بولنا ہی کافی ہے عمران خان کے لیے، لیکن دوسری طرف قرآن کا ترجمہ لازم کیوں قرار دینا، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لازم قرار کیوں دینا، وہ بھی بولنا چاہیے تھا نا۔ کہہ دیتا ہے عمران خان جلسے میں کہ بھئی میں سب ماں باپ کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دلواؤ۔ سکولوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کا لازم کیوں قرار دینا ہے؟ تو ناظرین اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے۔ آپ نے القادر یونیورسٹی میں اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو القادر یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں عمران خان کی تقریر سن لو کہ عمران خان کہتا ہے کہ القادر یونیورسٹی بنانے کا جو میرا اصل مقصد ہے تو وہ مذہبی اسکالر تیار کرنا کہ جو لوگوں کو بتائیں گے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے علماء اکرام نے ہم کو نہیں بتایا ہے۔ یعنی کہ عمران خان ایسے مذہبی اسکالر بتائے گا جو آج تک ہم کو نہیں بتایا گیا ہے کہ اصل دین کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ وہ ہم کو بتائیں گے، وہ مذہبی اسکالر انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے، وہ ہم کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ جو علماء ہم کو بتا رہے ہیں نا یہ غلط بتا رہے ہیں، یہ سازش، یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا۔ دوسرا، رحمت للعالمین اتھارٹی کے لیے عمران خان کا جو پروگرام ہے وہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ جا کے سنو۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا اس اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو کیا تعلیم دینی ہے، ایک اس کے ہیڈ ٹیم ہوگی وہ جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لازم قرار دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے اندر وہ جو مواد ڈالا جائے گا، جو کنٹینٹ ہوگا، یا اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ میٹر کرتی ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے، ذہن سازی کا کہاں کس طرف یعنی بچوں کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ سعودی نے کیا ہے 4-5 مہینے پہلے کہ سعودیہ نے اپنے جتنے بھی نصاب میں اسرائیل کے مخالف جو مواد تھا وہ نکال دیا، اور جتنا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں اور یہودی نصارہ میں جو نفرت ہے نا، جو جہاد کا کنسپٹ ہے، جو علماء کرام ہم کو حقیقت بتاتے ہیں، وہ نکالا گیا ہے۔ ٹولرنس کا سبق دیا گیا ہے، برداشت کا سبق دیا گیا ہے، بھائی چارے کا سبق دیا گیا ہے۔ صرف ون سائیڈڈ یعنی کہ سٹوری دی گئی ہے، جو اصل جہاد دین اس کی چیز نکالی گئی ہے۔ یہ سعودیہ میں ہوا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے اگر جو تھوڑا علم رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو رحمت عالمین اتھارٹی ہے، اس کا اگر آپ انٹرویو دیکھو، اس نے جو بی بی سی کو عمران خان نے انٹرویو دیا تھا، تو عمران خان صاحب نے بی بی سی والوں نے جب سوال کیا تو عمران نے کہا تھا کہ رحمت العالمین اتھارٹی بنانے کا جو اصل میرا مقصد ہے وہ ہے تحریک لبیک کے ووٹ کو کور کرنا، کیونکہ میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کا جتنا لوگ ہیں نا وہ 95 مذہبی طبقہ لوگ ہیں، اس لیے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور جو قرآن پاک کا لازم، قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ لازم قرار دینا۔ کیوں بھائی؟ جب عمران خان ریاست مدینہ کا جب اس سے سوال کہہ رہے ہیں طارق جمیل سے، تو وہ کہے کہ بھئی اس کا کام ہے بولنا، اس کا کام ہے کہنا، کام تو ہے ہمارا بنانا، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ لازم کیوں قرار دینا؟ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ لوٹ مار میں لگ گئے تھے۔ تو کے پی کے قرآن پاک کے ترجمے میں لوٹ مار، مال غنیمت کو لوٹ مار قرار دے دیا گیا، کیونکہ ناظرین قرآن پاک تو ایک ہی ہے، جو ہم میں فرقہ تفرقہ پھیل رہا ہے تو وہ ترجمے سے پھیل رہا ہے، تو اس کے ترجمہ تفسیر ہے، اس کے اوپر نظر رکھنے ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ جو عمران خان کے اچھے کام ہیں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ القادر یونیورسٹی کا بتایا کہ عمران خان کے الفاظ موجود ہیں کہ بدقسمتی سے علماء کرام نے جو ہم کو نہیں بتایا، وہ القادر یونیورسٹی سے بچہ تیار ہوگا، مذہبی اسکالر بنے گا، وہ ہم کو صحیح دین دکھا سکھائے گا۔ رحمت للعالمین 30 کا بی بی سی کا میں آپ لوگوں کو ٹویٹ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس نے کہا ہے کہ یہ تحریک لبیک کے ووٹ کور کرنے کے لیے، اور یہ جرنلی عام شعور رکھنے والا بھی انسان یہ ہے کہ یہ عمران خان اتنا مذہبی کیوں بن رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر، اس کی گستاخیوں اور بے ادبیاں کے اوپر بہت بڑے سوال اٹھ چکے ہیں۔ تو ان سوالوں کو یعنی کہ اپنے مخالفوں کو یا اس کے خاص کا جو اپنے سپورٹر ہیں وہ سمجھنے کے لیے کہ میں بہت دیندار آدمی ہوں۔ فرانس کے مسئلے میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر واقعی ہی نبی پاک عشق کرنے والا ہے تو فرانس کے والے سے یہ کیا کہتا تھا کہ بھئی ہم بھوکے مر جائیں گے، اور آج یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے نوکری کا ڈر نہیں کرنا ہے کہ رزق اللہ کی ذات نے دینے والا ہے، اور آپ لوگوں نے جان کا ڈر نہیں کرنا ہے کہ موت اور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، جو عمران خان صاحب کے اچھے کام ہیں تو اس میں جو اس نے رحمت العالمین 30 ہو گیا، قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا، القادر یونیورسٹی ہو گئی، یہ بہت سارے ہو گئے، اس کے حوالے سے لازم قرار دینا
اور ویسے اس نے کوئی بینک کے اوپر قانون سازی کی اپنے 3.5 سال کے اوپر کہ بھئی سود نہیں ہونا چاہیے، یا کسی ٹی وی چینل کو اس نے لازم قرار دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتی، یا کسی کالج یونیورسٹی میں اس نے لازم قرار دیا ہے کہ کوئی عورت بغیر نقاب کے نہیں آ سکتی، یا کسی بس سٹینڈ ایئرپورٹ یا کسی جگہ میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے افغانستان کی طرح کہ کوئی عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی، یا کسی ٹی وی ڈرامے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں۔ فحاشی کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے؟ نہیں لگائی گئی۔ تو تفسیر، قرآن پاک کا ترجمہ اور سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں لازم؟ اس کا اصل جو مقصد ہے ناظرین، بچوں کی ذہن سازی کرنا، بچوں کو وہ تعلیم پڑھانا جس تعلیم سے یورپ نظارہ بھی خوش ہوں، جس تعلیم سے ہمارے پاکستان کے طارق جمیل جیسے ملا بھی متفق ہوں، اور سیاستدانوں کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سیاستدانوں کو مسئلہ تو یہی ہے علماء اکرام سے کہ جب وہ سچ بولتے ہیں کہ ان کے فتنے سے بچو، ان کے اقدامات سے بچو، ان کے یہود و نصارہ کی پالیسی سے بچو۔ تو ناظرین میں امید کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پوری یعنی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں یہ چیز سامنے آ گئی ہوگی کہ یہ جو ایک فتنہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی نشانیاں پوریاں ہو چکی ہیں، اب صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ اور جیسا کہ اوری مقبول جان نے کہا تھا کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب عمران خان اعلان کرے گا نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی طرح، اور بہت سارے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔